حضرات گرامی قدر، فقہی مسائل کے اندر ذکر کرتے ہوئے آج کچھ باتیں آگے ہم لے کے جائیں گے۔ کل ہم نے بات بیان کی تھی کہ جن صورتوں میں نماز توڑ سکتے ہیں، مگر ضمناً ایک درمیان میں اور بات لے لیں۔ آج ہم جو ذکر کریں گے وہ ہے میت کو غسل دینے کا طریقہ۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ، حالانکہ ہر بندے کو غسل دینا آنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات لکھی ہے بہار شریعت میں۔ وہ فرماتے زندگی میں کم از کم بندے کو کسی ایک میت کو غسل دینا اس پہ واجب ہے۔ یہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے اس بات کو لکھا ہے، کم از کم ایک کو تو دے۔ ویسے بھی ضمناً حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم جب کوئی فوت ہو جائے تو مسلمان کو چاہیے کہ اس کے حق کو ادا کرے، اور اس کا پہلا حق اس کی اولاد پر ہوتا ہے۔ اور ان حقوق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب باپ فوت ہو جائے تو بیٹا اس کو غسل دے، یہ حق ہے، قبر میں اتاری یہ حق ہے۔ لیکن آج کے موضوع میں صرف ہم غسل کی بات کریں گے، کفن میں اور قبر میں اتارنے کی بات ہم کل کے درس میں لے جائیں گے۔ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے، سب سے پہلے تو اس کے لیے یہ جو اس کے پاس موجود لوگ ہوں ان کے ذمے ہے اس کے ہاتھ پاؤں کو سیدھا کر دے، اگر منہ کھلا ہو تو اس کو باندھ دے، منہ کھلا ہو تو اس کو باندھ دے، ہاتھ پاؤں بالکل سیدھے کر دے۔ اب جب غسل دینا، اب ہمارے ہاں بڑے عجیب قسم کے رواج چل پڑے ہیں، دین کا پتہ کوئی نہیں، سنی سنائی باتوں پہ دے مار 4.5، یہی ہو رہا ہے۔ اب پتہ نہیں کہاں سے وہ سیکھ آتے ہیں، کس مولوی سے پوچھ آتے ہیں، اور نہ جانے کس کتاب سے پڑھاتے ہیں۔ پہلی بات تو میں نے سمجھا دی کہ غسل بندے کو خود ہی دینا چاہیے۔ یہ غسال تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جی تلاش کرو جی غسل دین والے نے، اور پھر ظلم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ مہمان آئے ہوتے ہیں یا تعزیت والے، ان کو کوئی کہہ دے کہ یار غسل دینا ہے، نہیں پتہ ہی نہیں کیویں دینا ہے، لب لاؤ۔ جب کوئی دینے والا آ جائے، غسل دینے والا کوئی مل جائے اور وہ دینا شروع کر دے، پھر اوپر کھڑے ہو کے دیکھنے والا ہر بندہ مفتی ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ 2 موقعوں پر بندے بڑے مفتی بنتے ہیں، ایک جب کسی میت کو غسل دیتے ہیں، ایک جب نکاح کا وقت ہوتا ہے، حق مہر کے وقت ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے شریعت آئے، پہلے تو سویا ہوا تھا، شریعت کیا ہے؟ خدا کا بندہ۔ اب غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ پانی کو گرم کریں، معتدل، مل جائیں تو بیری کے پتے اس میں ڈال لیں، مل جائیں تو۔ لیکن یہ یاد رکھیں، یہ میرا اپنا بھی تجربہ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کئی جگہ پہ پتے ڈال کے اس قدر پانی کو گرم کیا جاتا ہے کہ پتوں کا جو رس ہے وہ پانی میں نکل آتا ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اتنا اگر پانی گرم کریں گے وہ پانی مکروہ ہو جائے گا۔ پانی گرم کر کے بعد میں جب بہت آخر میں جا کے بیری کے پتے ڈالتے ہیں، اگر شروع میں ڈالیں تو یہ دھیان رہے کہ ان پتوں کا جو رس ہے وہ نہیں نکلنا چاہیے، یعنی الغرض کے مل جائیں بیری کے پتے تو ڈال دیں، نہ ملیں تو پانی ویسے ہی گرم ٹھیک ہے۔ اب ڈال لینا سنت ہے۔ اب بعض جگہ میں نے دیکھا بیری کے پتے نہیں ڈلے ہوئے، پانی گرم ہے، غسل تیار ہے، مردہ میت کو لٹا دیا، نہیں جی نہیں اس پانی نال تو غسل ہی نہیں ہوئے گا، نہ 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 تسی بیری کے پتے نہیں پہلے آتا، غسل ہی نہیں ہونا۔ حالانکہ میت کو غسل دینے کے لیے پانی کا پاک ہونا شرط ہے کہ پاک پانی سے اس کو غسل دیا جائے، بیری کے پتے ڈالنا شرط نہیں، سنت ہے، آقا علیہ السلام نے حکم دیا ہے، مل جائیں تو ڈالو، نہیں بھی ڈلے تو غسل میت کا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ جو تختہ ہے یا پھٹا ہے پنجابی میں کہہ لیں، میت جس پہ وہ اس کو رکھیں، اس کو اچھی طرح سادے پانی سے دھو لیں تاکہ اس پہ کوئی غلاظت کو گرد و غبار نہ ہو، پھر میت کو اس پہ لٹا دیں، اس تختے پہ لٹا کے اس کا شرمگاہ ڈھانپ دیں، یعنی کہ ناف سے لے کر ٹخن تک کوئی بھی کپڑا لے کر
وہ اس کو ڈانپ دیں اور اس کا لباس اتار دیں، وہ جیسے بھی اتار سکیں، ویسے اتر جائے ٹھیک ہے، پھاڑ کے اتار دیں، کاٹ کے اتار دیں، چیر کے اتار دیں، وہ تمام چیزیں اس کے جسم سے جدا کر دیں، یعنی کہ قمیض ہے، بنیان ہے، شلوار ہے، تہمد ہے، ہاتھ میں کوئی انگوٹھی ہے، عورت کے ہاتھوں میں کوئی زیور ہے، کانوں میں زیور ہے، عورت کی اگر مینڈیاں ہیں تو مینڈیاں بھی کھول دیں اس وقت اچھے طریقے سے، عورت کے لیے یہ ہے، یعنی اس کے جسم سے تمام وہ چیزیں الگ کر دیں۔ اب جس نے غسل دینا ہے بہتر یہ ہے کہ اس کا وضو ہونا چاہیے، وہ خود وضو کرے، اور جتنے لوگوں نے لگنا ہے وہ وضو کریں، باوضو ہو کر اب اس کو جب لٹا دیا ہے، اب سب سے پہلے کیا کرنا ہے، کفن کے ساتھ کپڑا مل آتا ہے، ایک تھیلی نما، وہ نہ بھی ملے تب بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ تھیلی نما خیر آپ چڑھا لیں، یہ دستانہ چڑھا لیں، جو بھی میسر ہے، نہیں بھی میسر تو اس کو استنجا کرائیں۔ اگر مٹی کے ڈیلے مل جائیں 3-5 تو بہت اچھا ہے، کیونکہ مٹی کے ڈیلوں سے سنت ہے، مل جائیں، نہ بھی ملے استنجا پھر بھی ہو جائے گا، بعض جگہ تو مٹی کے ڈیلے استنجے نہیں ہوئے، مل جائیں بہت اچھا ہے، اگر نہ ملے اچھے طریقے سے اس میت کو استنجا کریں، جس طرح ایک زندہ بندہ اپنا استنجا کرتا ہے، آگے سے بھی پیچھے سے بھی اچھے طریقے سے۔ اور یہ یاد رکھیں جو اوپر شرمگاہ کے کپڑا ڈالا ہوا ہے وہ اتنا موٹا ہو کہ پانی گرنے کے بعد ایسا نہ کوئی سارا کچھ اس کا نظر آنا شروع ہو جائے، تھوڑا سا موٹا ہونا چاہیے۔ اچھے طریقے سے آپ نے استنجا کرا دیا ہے، اب استنجا کرانے کے بعد آپ نے وہ اتار دینا ہے، ہاتھ دھو لیں۔ ایک بات یاد رکھیں، پڑھنا کچھ بھی نہیں، پڑھنا اتنے کھڑے ہو کہ جی کلمہ پڑھو جی، میں دو کلمہ پڑھو جی، نہ زندہ جب غسل کرے گا پڑے گا، جب میت کو غسل دینا، غسل دیتے ہوئے یا اس کے اوپر جو کھڑے ہونے والے کوئی کچھ نہیں پڑے گا جی، غسل کی شرطیں پاؤ، شرطاں بھی شرطاں کی پانی ہے نا بھیا سی، وہی طریقہ جو نبی علیہ السلام نے سکھا دیا ہے، غسل کا ایک طریقہ ہے، اس کے مطابق اس کو غسل دے دو، کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ استنجا کرا دیا ہے، کرانے کے بعد اس کو وضو کروائیں، جس طرح ہم اپنا نماز کا وضو کرتے ہیں۔ جی اگر آپ کو پتہ ہے تو خوش قسمتی سے نماز کا وضو کیسے ہوتا ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ منہ کے اندر پانی نہیں ڈالنا، روئی لینی ہے، کاٹن اور روئی جس کو کہہ دیتے ہیں، کاٹن بھی کہہ دیتے ہیں، اس کو پانی میں بھگو کے اس میں سے ایک توڑیں اور پھر اس کو اچھے طریقے سے منہ میں پھیر کے اچھے طریقے سے اندر پھینک دیں، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار۔ اگر منہ میں کچھ زیادہ غلاظت گند ہے، یعنی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے خون جمع ہوتا ہے یا تو اچھے طریقے سے 3 سے زیادہ بار بھی اگر کرنا پڑے کوئی حرج نہیں ہے، اچھے طریقے سے۔ اسی طرح ناک کے اندر بھی اسی طرح، دونوں ناک میں 3 بار اچھے طریقے سے روئی کے ساتھ ہی یہ کرنا ہے۔ اب اگر منہ اس کا کھلا ہے تو اس کے منہ پہ روئی لگا دیں تاکہ پانی اندر نہ جائے، اس کے پیٹ میں اندر نہ جائے۔ وضو ویسا ہی کرائیں جیسا بندہ خود کرتا ہے، جس طریقے بندہ کرتا ہے، یعنی چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، پاؤں کا دھونا، اور اسی طرح پہلے سیدھا ہاتھ دھوئیں پھر الٹا دھوئیں، اور اسی طرح اس کے سر کا مسح اپنے ہاتھ سے کرا دیں۔ اب وضو ہو گیا اس کا مکمل، اب اس کے پورے جسم پہ پانی ڈال دیں، جس طرح بندہ خود نہاتا ہے یا کسی کو نہلاتا ہے تو وہ پانی اچھے طریقے سے پانی ڈالیں، اور ساتھ صابن مل جائے، صابن وغیرہ اچھے طریقے سے اس کو لگائیں پورے جسم پہ، کمر کے نیچے سے بھی اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر لیں، ٹانگوں کے نیچے سے، ران کے نیچے سے، یعنی کہ مکمل صابن لگائیں۔ اور پھر یہ جو سارا عمل ہے یہ اپنے اس گرم پانی سے، اور پانی وہ اتنا گرم نہ ہو کہ ہاتھ جلے، یعنی نارمل جس سے آدمی خود غسل کر سکتا ہو۔ اب اس کے ساتھ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پانی سے وہ صابن اتار دینا ہے، اچھے طریقے سے، ایک بال کے برابر بھی جگہ یار خشک نہ ہو، پوری تسلی، داڑھی، سر، اگر عورت ہے تو اس کے جو بال ہیں وہ عورت جو غسل دینے والی عورت ہوگی وہ اچھے طریقے سے اس کے سر کو دھوئے، اس کے بالوں کو دھوئے۔ جی ضمناً 2-3 باتیں سن لیں۔ بعض جگہ ایسا ہوا کہ
ناخن نہیں کاٹے ہوتے، اب پھٹے تختے پہ لٹانے کے بعد یہ ناخن کاٹ دو، شرعاً آپ اس کے جسم سے ایک بال بھی نہیں اکھیڑ سکتے، یہ پہلے کاٹنے تھے۔ انڈر شیف جس کو کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ وہ بال جو اتارنے لازم ہوتے ہیں، یعنی بغل کے نیچے کے اور ناف کے نیچے کے بال۔ اب وہ کہہ رہے جی یہ بہت بڑے ہیں، آپ اتار دیں جی۔ بھائی جب انسان فوت ہو گیا عمل کا دروازہ بند ہے، یہ پہلے سوچنا چاہیے۔ جب بزرگ بیمار تھے، ایسا بزرگوں میں ہوتا، اس کی اولاد کو پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا، وہ خود کر دیتی اپنے ہاتھ سے، ان کا باپ نہیں تھا۔ بیٹی یا بہو بیٹا اپنی بیوی سے کہہ کر اپنی ماں کی کرا دیتا، اس کو نہیں سمجھتی اس بات کی۔ اب جب چونکہ فوت ہو چکا ہے، اب وہ کہہ رہے غسال کو جی تو کر دے، کر دے۔ اور میں نے مجھے بعض جگہ سے یہ پتہ بھی چلا، مجھے بتایا کہ زبردستی کروایا گیا، ظلم بالے ظلم، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا۔ اچھے طریقے سے اس کو دیں، اس کا کوئی خشک نہ ہو، اور پھر اس کو تھوڑا سا پیچھے سے اٹھا کے پیٹ کو دبا دیں، تاکہ اگر پیٹ کے اندر کوئی پانی یا کوئی چیز وہ نکل جائے، اور پھر آخر میں وہ ہاتھ پہ آپ چڑھا لیں دستانہ وغیرہ، اور اچھے طریقے سے آخر میں پھر استنجا کر دیں۔ جب تسلی ہو کہ کوئی جگہ اس کی خشک نہیں ہے، پانی صابن سب اتر گیا ہے، تو اب آپ سادہ تازہ پانی لے لیں۔ مل جائے گلاب کا رنگ ٹھیک ہے، نہ بھی ملے کوئی حرج نہیں، مل جائے بہت اچھا ہے، نہ ملے تب بھی کوئی نہیں۔ وہ آپ نے آخر میں بالکل آخر میں، جب بالکل وہ غسل ہو چکا ہے، آخر میں وہ آپ کسی برتن، ڈونگے سے، جگ سے، لوٹے سے وہ پانی لے کر اس پہ کھولا ڈالنا ہے، وہ سادہ پانی اچھے طریقے سے اس پہ ڈال دیں۔ اب اس کو ملنا نہیں ہے، ملنا اسی وقت تھا جب صابن وغیرہ لگایا تھا، اب تو کہ وہ تازہ پانی اس کو ویسے کھلا ڈال دیں اچھے طریقے سے۔ اب یہ غسل مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس پہ جو کپڑا آپ نے شرمگاہ کا ڈالا تھا شروع میں، وہ اتار کے نیا کپڑا اس پہ ڈال دیں، خشک کپڑا، اور اس کو پھر کفن دیں گے۔ یہ کفن کے مسائل انشاءاللہ میں کل بیان کر دوں گا۔ تو یہ اب اس کو میت کو جو خوشبو لگانی ہے لگا سکتے ہیں۔ صحیح طریقہ مستحب ہے کہ سجدوں کی جگہ پہ خوشبو لگائی جائے، یعنی پیشانی، ناک، ہاتھ، یہ گھٹنے وغیرہ، اور ویسے بھی آپ چھڑک دیں، کوئی حرج اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ ہے غسل کا بڑا سادہ سیدھا سادہ طریقہ۔ اس دوران آپ نے کوئی کلمہ نہیں پڑھنا، یہی اس کی ساری شرطیں ہیں، یہی سارا کچھ ہے۔ آئندہ آپ کو کوئی کہے اس کی شرطیں پوری کر، اس کا بازو پکڑ کے کہے تو کر دی شرطاں پوریاں ہیں، یہ اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ طریقہ ہے میت کو غسل دینے کا صحیح طریقہ، یہی طریقہ ہے جو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے مردوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق بخشے۔